السلام علیکم دوستو. رکن الدین بیبرس کل کا غلام آج 1260 میں معرکہ عین جالوت کے بعد نہ صرف مصر کا حکمران بن چکا تھا بلکہ اس نے آنے والے چند سالوں میں منگولوں کے خلاف ایک ایسی ڈیفنس لائن تیار کی جس کو منگول پھر کبھی عبور نہ کر سکے. یعنی اس جنگ سے پہلے منگول مڈل ایسٹ کے جن علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے ان میں پھر اضافہ نہ ہوا بلکہ مسلسل کمی ہوتی رہی. منگولوں کے خلاف سلطان سیف الدین قطز نے جو علم جہاد بلند کیا تھا، رکن الدین بیبرس اس سلسلے کو نیکسٹ لیول پر لے گیا. اس نے مصر میں مملوک افواج کو اس لیول پر منظم اور ٹرین کیا کہ وہ نہ صرف ہلاکو کا دی اینڈ کرنے میں کامیاب ہوئیں بلکہ ساحلی عیسائی ریاستوں کو بھی 200 سالوں کے بعد اپنے وطن کی راہ لینی پڑی. جب منگول سلطنت کا خاقان یعنی دا گریٹ خان مونکے خان 1259 میں ہلاک ہوا تو منگول دارالحکومت قراقرم میں ایرک بوک اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں نیا خاقان منتخب ہو گیا جسے بیشتر وزراء اور طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل تھی. تاہم جب قبلائی خان اور ہلاکو خان کو مونکے خان کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے محاذوں پر جنگ مؤخر کی اور اپنے دارالحکومت کی راہ لی. مئی 1260 میں قبلائی خان کو اس کے حامیوں نے ایرک بوک کے مقابلے میں اپنا نیا خاقان منتخب کر لیا اور اس طرح منگول سلطنت میں مونکے خان کی ہلاکت کے بعد جانشینی کے معاملے میں حالات کافی کشیدہ ہوتے چلے گئے. جبکہ مصر میں سلطان سیف الدین قطز کی شہادت کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں کا نیا سلطان بن چکا تھا. منگول خاقان یعنی دی گریٹ خان کی سلیکشن کے لیے منگول وزراء اور طاقتور حلقوں میں جوڑ توڑ جاری تھی اور اس دوڑ میں سر فہرست تھے قبلائی خان اور ایرک بوک. ہلاکو خان جانشینی کے اس جنگ میں قبلائی خان کی حمایت کر رہا تھا جبکہ گولڈن ہارٹ کے حاکم برکائی خان ایرک بوک کی سپورٹ میں کھڑا تھا. منگول سلطنت میں طاقت کا توازن کچھ اس طرح سے تھا کہ مرکز یعنی قراقرم پر ایرک بوک کا قبضہ تھا جبکہ قبلائی خان ایک بڑی فوج کے ساتھ زونگ ڈائنسٹی کے محاذ پر تھا یعنی موجودہ چین کی حدود میں کہیں موجود تھا. تاہم ہلاکو خان مصر کی مہم مؤخر کر کے آذربائیجان میں بیس بنا کر بیٹھ گیا تاکہ برکائی خان کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکا جا سکے. اب آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ منگول سلطنت کی اس پاور سٹرگل میں دو پول بن چکے تھے. ایک پول میں قبلائی خان اور ہلاکو خان تھے جبکہ دوسرے پول میں ایرک بوک جس کی حمایت کر رہا تھا برکائی خان. یہی وہ پوائنٹ آف ٹائم تھا جس میں ان منگول شہزادوں کے درمیان لڑائیوں کا آغاز ہو گیا. 1260 سے لے کر 1264 تک تخت حاصل کرنے کی یہ جنگ چلتی رہی جو کہ ایرک بوک کے سرنڈر اور بعد ازاں اس کی موت پر جا کر ختم ہوئی اور قبلائی خان کو اگلا منگول خاقان یعنی دی گریٹ خان تسلیم کر لیا گیا. ہلاکو خان کو اس سپورٹ کے بدلے قبلائی خان کی طرف سے موجودہ ترکی سے لے کر دریائے آمو تک کے علاقے کا خود مختار حکمران مقرر کر دیا گیا اور ہلاکو خان کی اس ریاست کا نام پڑا الخانیت. پاور سٹرگل کے اس دور میں یعنی 1260 سے لے کر 1264 تک اوبیس بات ہے کہ منگول سلطنت اندرونی طور پر تقسیم ہو چکی تھی جس کا سب سے بڑا فائدہ امت مسلمہ کو ہونے والا تھا. برکائی خان کے مسلمان ہونے کے سبب وہ پہلے ہی اپنی مرکزی منگول سلطنت سے کٹا ہوا تھا اور اب ہلاکو خان کے اتنے بڑے علاقے کا خود مختار حکمران بننے سے ایک نئے سرحدی تنازع نے جنم لیا. برکائی خان آذربائیجان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو گولڈن ہارٹ کا حصہ مانتا تھا جبکہ ہلاکو خان نے مڈل ایسٹ میں اپنی فتوحات کے لیے آذربائیجان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا. ظاہر ہے ریلیجس فیکٹر کے بعد اب اس بارڈر ایشو نے برکائی خان اور ہلاکو خان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا اور اسی سبب ہلاکو خان کو مصر کی مہم معطل کر کے آذربائیجان میں رکنا پڑا تاکہ برکائی خان کی طرف سے کسی بھی قسم کی ممکنہ مہم جوئی کا راستہ روکا جا سکے. ایک وقت تھا جب برکائی خان نے منگول بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہلاکو خان سے لڑائی کے خیال کی مخالفت کی تھی اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ منگولوں کو منگول تلواروں سے کاٹنے کے بجائے اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. لیکن ہلاکو خان کی مسلم علاقوں میں خوریزی اور ان سرحدی تنازعات کے علاوہ چین اور مڈل ایسٹ سے
گولڈن ہارٹ کے درمیان ہونے والی ٹریڈ میں مسلسل رکاوٹ نے اسے بیبرس کے ساتھ اتحاد بنانے پر مجبور کر دیا۔ عین جالوت میں کامیابی اور مصر کا نیا سلطان بننے پر برکائی خان نے مبارکباد کے پیغام کے ساتھ اپنے سفیروں کو مصر روانہ کیا، جن کا رکن الدین بیبرس کی طرف سے زبردست ویلکم کیا گیا۔ رکن الدین بیبرس نے انتہائی قیمتی تحائف کے ساتھ نہ صرف اس ڈیلیگیشن کو واپس گولڈن ہارٹ روانہ کیا، بلکہ ایک مسلم الائنس بنانے کی تجویز بھی برکائی خان کے سامنے رکھی۔ برکائی خان نے بیبرس کی اس مسلم الائنس کی تجویز کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ اسے زبان دی کہ وہ اب اکیلا نہیں ہے، برکائی خان بھی اس جنگ میں اس کے ساتھ ہے۔ اب برکائی خان کی اجازت سے بیبرس کو گولڈن ہارٹ سے غلاموں کی سپلائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس اپرچونٹی نے جہاں بیبرس کو تیزی سے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کا موقع فراہم کیا، وہیں برکائی خان بھی مالی اعتبار سے مضبوط ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ الخانی شمالی ایران کی تمام دولت اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ مصر کے ریسورسز کے ایک بڑے حصے کو بیبرس نے گولڈن ہارٹ سے غلاموں کی خریداری اور ان کی ٹریننگ پر خرچ کیا، اور ایک محدود عرصے میں ہی مصر کو ایک مضبوط عسکری قوت میں بدل دیا۔ اب ظاہر بات ہے، ہلاکو خان جو کہ پہلے ہی اپنے ماتحت علاقوں سے گولڈن ہارٹ کی طرف کی جانے والی تجارت میں رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا، برکائی اور بیبرس کے درمیان ہونے والی اس سلیو ٹریڈ کو بھی روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام رہا۔ ہلاکو خان کے لیے بیبرس اور برکائی خان کا یہ مسلم الائنس ایک بہت بڑا پرابلم تھا، جبکہ وہ مملوکوں سے اپنے کمانڈر قطبوغا کی موت اور عین جالوت کی شکست کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک کمانڈر بیدار کو 6000 کی منگول فوج کے ساتھ شام پر ایک دفعہ پھر سے حملے کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج نے نہ صرف حلب الیپو پر قبضہ کیا بلکہ وہاں بچے کچے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا۔ مگر جب یہ فوج شامی علاقے حمص کے قریب پہنچی تو وہاں 10 دسمبر 1260 کو 2000 کے قریب مسلمانوں کی ایک فوج نے منگولوں کو پھر سے شکست فاش دے دی۔ اس دوسری شکست نے ہلاکو خان اور منگولوں کی مسلم علاقوں میں مزید پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ برکائی خان جو کہ ہلاکو خان سے مسلم علاقوں میں خوریزی اور شمالی ایران کے سرحدی علاقوں پر قبضے کے سبب ناراض تھا، نے اپنے بھتیجے نوگائی کی قیادت میں اپنے فوج کے بہترین حصے کو منظم کیا اور ہلاکو خان کی جاسوسی پر متعین کر دیا۔ نوگائی کا یہ لشکر اکثر و بیشتر سرحدی علاقوں میں ہلاکو خان کی فوج پر حملے بھی کرتا رہتا تھا، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ ہلاکو خان کی طرف سے مصر پر حملے کی صورت میں اس کا ہیڈ کوارٹر آذربائیجان برکائی خان کے نشانے پر تھا۔ رکن الدین بیبرس نے ہلاکو خان کی یلغار کو روکنے کے لیے شامی علاقوں کی مسلم آبادی کو مصر منتقل کیا اور گاؤں کے گاؤں خالی کروا کے وہاں کے باغات کو کٹوا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے دریائے فرات تک کے تمام علاقے کو آگ لگا دی تاکہ دریائے فرات سے لے کر صحرائے سینا تک منگول فوج کو اور ان کے گھوڑوں کو کسی بھی قسم کی خوراک میسر نہ آ سکے۔ اس نے شامی علاقوں کی سرحدوں پر قلعوں کے علاوہ اپنے کمانداروں کو بھی متعین کیا تاکہ ہلاکو خان کی ہر موو پر نظر رکھ سکے۔ سال 1262 سردی کے موسم میں ہلاکو خان کیسپین سی سے اپنی فوج کے ساتھ مصر پر حملے کے لیے روانہ ہوا تاکہ عین جالوت میں ہونے والی منگول شکست کا انتقام لے سکے۔ لیکن ہلاکو خان نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے یہ خبر ملی کہ برکائی خان کا لشکر نوگائی کی قیادت میں سلسلہ قبچاک سے نکل کر اس کے تعاقب میں ہے۔ یہ خبر سن کر ظاہر ہے اس کے قدم رک گئے۔ اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کو روک کر پہلے نوگائی سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہلاکو خان شمال میں نوگائی کے تعاقب میں لگ گیا۔ اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ رکن الدین بیبرس سرحدی علاقوں میں چھپ کر اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اب وہ ایک مناسب فاصلہ رکھ کر ہلاکو خان کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے جیسے ہی کوکسس کے برف پوش دروں کو عبور کیا، نوگائی کا لشکر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ نوگائی نے تھوڑی دیر تک تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر وہ شمال میں دریائے تیرک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ رکن الدین بیبرس اور برکائی خان کی ایک مشترکہ چال تھی جسے ہلاکو خان سمجھ نہ سکا۔ ہلاکو خان لائک بھوکے بھیڑیے کی طرح ہر چال سے بے خبر نوجوان نوگائی کا تعاقب کر رہا تھا، جبکہ اس کو فالو کر رہا تھا رکن الدین بیبرس۔ یہ تینوں لشکر آگے پیچھے جمے ہوئے دریائے تیرک کو عبور کر گئے۔ نوگائی نے اکارڈنگ ٹو دا پلان اپنا رخ
اب دریائے وولگا کی طرف کر لیا۔ طے شدہ مقام پر پہنچ کر رکن الدین بیبرس نے اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ ہلاکو خان پر بیک سے حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو خان نے نوگائی کا تعاقب چھوڑا اور اپنا لشکر سمیٹ کر بیبرس سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن نوگائی جو کہ ہلاکو خان کے آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس نے بھی پلٹ کر ہلاکو خان پر حملہ کر دیا۔ ہلاکو خان اب دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکا تھا، ایک طرف سے بیبرس جبکہ دوسری طرف سے نوگائی اس کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ظاہر ہے اب ان دونوں مسلم فوجوں کے سامنے ہلاکو خان زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور اپنے لشکر سمیت میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب ہلاکو خان کی فوج جمے ہوئے دریائے تیرک پر سے گزر رہی تھی تو دریا کی برف ٹوٹ گئی۔ ہلاکو خان کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس برفیلے دریا میں ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ ہلاکو خان اس جنگ میں زخمی ہوا اور اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ جنوب میں اسی مقام پر پہنچا جہاں سے اس نے کوچ کیا تھا۔ یہ نوگائی اور بیبرس کے ہاتھوں ہلاکو خان کی پہلی بدترین شکست تھی۔ سال 1264 میں جبکہ کبلائی خان کو منگول نئے خاقان یعنی دی گریٹ خان کے طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا، ہلاکو خان نے ایک دفعہ پھر سے اپنی جنگی تیاری مکمل کی اور عیسائی فوج کے ہمراہ جن میں آرمینیائی اور جارجین شامل تھے ایک دفعہ پھر سے میدان جنگ میں اترا۔ ہلاکو خان بنیادی طور پر مصر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب برکائی خان اس کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح برکائی خان کو زیر کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے برکائی خان کو زیر کرنے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر سے گولڈن ہارٹ کا رخ کیا۔ اس دفعہ بھی ہلاکو خان کے مقابلے پر برکائی اور بیبرس دونوں کی مشترکہ فوجیں اتریں اور سیم وہی اسٹریٹجی، ان دونوں نے مل کر ہلاکو خان کی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران ایک مسلم کمانڈر نے ہلاکو خان پر حملہ کر کے بہرحال اسے شدید زخمی کر دیا۔ ہلاکو خان اس جنگ سے تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اپنی موت سے نہ بھاگ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد وہ ریکور نہ کر سکا اور 1265 میں وہ صرف 47 سال کی عمر میں ہی ہلاک ہو گیا، اور یوں ہلاکو خان کی مصر فتح کرنے کی حسرت ہی رہی۔ بھلے ہی آج کی مسلم تاریخ اس وحشی ہلاکو خان کی ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن روئے زمین پر آج اس کی قبر کے بھی کوئی آثار موجود نہیں ہیں۔ ہلاکو خان کی چھوڑی ہوئی الخانی سلطنت اس کی موت کے بعد محض 70 سال ہی قائم رہی۔ 1335 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی کئی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ہلاکو خان کی موت رکن الدین بیبرس اور برکائی خان کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن بیبرس کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے نشانے پر تھی وہ عیسائی ریاستیں جو کہ ہلاکو خان اور منگولوں کے بل بوتے پر ان علاقوں پر ایک بڑی عیسائی ریاست بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا بیبرس ان کا بھی صفایا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ ٹل دین لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔